اگر یہ کہا جائے کہ صرف 32 سال کی عمر میں ایک نوجوان نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ایران یعنی فارس کے غرور کو خاک میں ملا دیا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ 334 قبل مسیح، یہ کہانی ہے سکندر اعظم کی۔ ایک ایسا نام جس سے بادشاہ کانپتے تھے اور فوجیں اس کا نام سن کے تھر تھر کانپتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ ایران اس وقت دنیا کی سب سے امیر، منظم اور طاقتور سلطنت تھی، جس کا بادشاہ دارا سوم یعنی داریوس III تھا، اور اس کی فوج لاکھوں میں تھی، خزانے بے پناہ تھے۔ اس کا دارالحکومت عظیم شہر پرسیپولس تھا۔ دنیا سمجھتی تھی کہ ایران کو شکست دینا ناممکن ہے اور یہ ایک ناقابل تسخیر سلطنت ہے، لیکن تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ انسانی آنکھ نے بڑی بڑی سلطنتوں کو زوال پذیر ہوتے ہوئے دیکھا۔ سکندر اعظم یونان کے چھوٹے سے شہر مقدونیہ کا شہزادہ تھا۔ ارسطو اس کا استاد تھا۔ سکندر کی فوج بہت بڑی نہ تھی، مگر تربیت یافتہ تھی۔ اس کا خواب تھا دنیا فتح کرنا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یا تو میں نام بناؤں گا یا تاریخ بدل کے رکھوں گا۔ 334 قبل مسیح، سکندر نے ایران پر پہلا حملہ کیا۔ ایرانی جنرل ہنس رہے تھے کہ کیا یہ بچہ ہمیں ہرائے گا، لیکن سکندر نے براہ راست دشمن کے دل پر حملہ کیا۔ اس کی قیادت، اس کی پلاننگ اور حوصلے نے ایرانی فوج کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ ایران کے شہنشاہ دارا سوم نے سکندر کو پیغام بھیجا کہ جتنا چاہو خزانہ لے لو، زمین لے لو، لیکن واپس چلے جاؤ۔ سکندر کا جواب تھا، میں سورج ہوں اور سورج سودا نہیں کرتا۔ ناظرین، اب یہ جنگ ایک روایتی جنگ نہیں رہی، یہ ایک سوچ کی جنگ بن گئی۔ اب ہوا ایک فیصلہ کن معرکہ۔ ایران کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، لاکھوں ہاتھی، رتھ اور تیر انداز، اور سکندر کی فوج ہمیشہ سے کم، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے زبردست حکمت عملی تھی۔ اس نے دارا پر براہ راست بھرپور حملہ کیا۔ دارا گھبرا گیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ایران کی سلطنت ٹوٹ گئی۔ سکندر نے پرسیپولس جیسے عظیم شہر کو جلا دیا، خزانے لوٹ لیے گئے، تخت الٹ گئے، لیکن سکندر نے ایرانی ثقافت کو ختم نہیں کیا۔ اس نے ایرانیوں کو اپنی فوج اور حکومت میں شامل کیا۔ یہ اس کی طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ اس کی عقل مندی تھی۔ ناظرین، سکندر نے دنیا کو بتایا کہ طاقت سے زیادہ سوچ طاقتور ہوتی ہے۔ سکندر اعظم صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک پیغام تھا کہ اگر انسان اپنے خوف پر قابو پا لے تو دنیا کی کوئی سلطنت اس کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ سبسکرائب